بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو البم پر ویڈیوز دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو مسلسل فتوحات کی خبریں مل رہی تھیں اور وہ شدت کے ساتھ خالق کائنات کا شکر ادا کر رہے تھے، مگر جب شہزادہ نور الدین سالار ڈوڈن کو لیے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے میں داخل ہوا تو والی مصر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ حسب عادت سالار ڈوڈن نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے اپنی زندگی کی بھیک مانگی، مگر والی مصر نے یہ کہہ کر ڈوڈن کی درخواست مسترد کر دی، کیا تو اپنے سالار آئرس کا انجام بھول گیا تھا اور تجھے اس دن کا کوئی خوف نہیں رہا تھا جب دنیا کا کوئی مجرم قدرت کی گرفت سے محفوظ نہیں رہے گا؟ میں ابھی تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کرتا، ہو سکتا ہے کہ میں کسی دن تیری رہائی کے احکام بھی جاری کر دوں، مگر یہ آزادی سالار آئرس جیسی ہی ہوگی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے تیور دیکھ کر سالار ڈوڈن لرز اٹھا اور اسے اپنے پیشرو سالار آئرس کی عبرتناک حالت یاد آ گئی۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سالار ڈوڈن پر سخت پہرا بٹھا دیا اور شہزادہ نور الدین پر اپنے انعام و کرام کی بارش کر دی۔ فرار ہو جانے والے فرینکس نے یروشلم پہنچ کر سالار ڈوڈن کی گرفتاری اور عیسائی علاقوں کی تباہی و بربادی کا حال گائی آف لسکنن کو سنایا، جسے سنتے ہی یہ متعصب ترین عیسائی ہذیانی انداز میں چیخنے لگا، خداوند خدا، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ گائی آف لسکنن نہایت شاطر و عیار اور سیاسی جوڑ توڑ میں مہارت رکھنے والا انسان تھا۔ یروشلم کے کوٹ زدہ شہنشاہ بالڈوین چہارم کی بیماری کے سبب گائی آف لسکنن یروشلم کے نگران اعلیٰ بننے کا خواب دیکھ رہا تھا، مگر طرابلس کے کاؤنٹ ریمنڈ کی قسمت نے زور مارا اور وہ یروشلم پر حکومت کرنے لگا۔ بظاہر گائی آف لسکنن کو شکست ہو گئی تھی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری تھی اور وہ مسلسل ریمنڈ کی طاق میں لگا ہوا تھا۔ آخر جب کئی بار ریمنڈ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابل شکست فاش کا سامنا کرنا پڑا تو گائی آف لسکنن کا داؤ چل گیا۔ اس نے اپنی چرب زبانی سے یروشلم کی بوڑھی ملکہ اور شاہی خاندان کے دیگر افراد کو یقین دلا دیا کہ یروشلم کے لیے ریمنڈ کا وجود انتہائی نحوست کا باعث ہے۔ جب سے وہ نگران اعلیٰ مقرر ہوا ہے، اسی دن سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ طاقتور ترین ہوتے جا رہے ہیں اور عیسائی ریاستیں مسلسل کمزور پڑتی جا رہی ہیں۔ آخر گائی آف لسکنن کی یہ دلیل کام کر گئی اور ریمنڈ کو معزول کر کے ایک دوسرے متعصب عیسائی کو یروشلم کا نگران اعلیٰ مقرر کر دیا گیا۔ اس عظیم منصب پر فائز ہوتے ہی لسکنن نے بیک وقت کئی بری خبریں سنی، جن کے اثر سے کچھ دیر کے لیے اس پر بدحواسی طاری ہو گئی۔ پھر جب لسکنن کی وحشت کم ہوئی تو اس نے بھاگ کر آنے والے فرینکس سے تمام واقعات کی مکمل تفصیلات معلوم کی۔ فرینکس نے اپنی شکست اور سالار ڈوڈن کی گرفتاری پر پردہ ڈالتے ہوئے گائی آف لسکنن کو بتایا، اس بار سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ارادے نہایت خطرناک ہیں۔ وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ عیسائی آبادیوں کو تباہ کرتا ہوا فلسطین کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر والی مصر فلسطین پہنچ گیا تو یروشلم کتنی دور رہ جائے گا۔ جیسے ہی فرینکس کی بات مکمل ہوئی، گائی آف لسکنن کسی درندے کی طرح دھاڑا، مقدس باپ اور بیٹے کی قسم، چاہے زمین و آسمان ایک ہو جائیں مگر میری زندگی میں تو یہ ممکن نہیں ہے۔ پھر لسکنن نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے برگرفتار قاصد تمام یورپ کے عیسائی بادشاہوں کی طرف دوڑا دیے۔ یروشلم کے نگران اعلیٰ نے اپنے خطوط پہ بہت مختصر اور ایک جیسی عبارت تحریر کی تھی، خداوند خدا کے نام لواؤ، اپنے سارے وسائل کے ساتھ یروشلم کی طرف دوڑو، بیت المقدس خطرے میں ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے صلیبیوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے اور ایشیائی کوچک سے عیسائیت کا نام و نشان تک مٹا دینے کی قسم کھائی ہے۔ اگرچہ یہ کھلا جھوٹ تھا، لیکن لسکنن جیسا شاطر سیاستدان مبالغہ آرائی سے کام لینے کے لیے پوری عیسائی دنیا میں مشہور تھا۔ اس جھوٹ کے پیچھے اس کی یہ چال بھی پوشیدہ تھی کہ وہ کسی طرح محاذ جنگ پر سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو شکست دے دے تاکہ اپنے اقتدار کو طول دینے میں کامیاب ہو جائے اور اس کے سب سے بڑے سیاسی حریف ریمنڈ کی واپسی کے تمام امکانات ختم ہو جائیں۔ گائی آف لسکنن اپنی فوج لے کر یروشلم سے نکلا اور عیسائیوں کی مرکزی چھاونی سفوریا پہنچ کر ٹھہر گیا۔ یروشلم کی ملکہ اور خاندان شاہی کے دوسرے معزز افراد کو متاثر کرنے کے لیے لسکنن یروشلم سے نکل تو آیا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ تنہا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے سفوریا میں ٹھہر کر اپنے ان خطوط کے جواب کا انتظار کرنے لگا جو اس نے یورپی حکمرانوں کے نام تحریر کیے تھے۔
تقریباً 2 ہفتے کے بعد صلیبیوں کے حمایتی سفوریا میں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان میں یورپ کے کئی بڑے حکمرانوں کے علاوہ 1300 نائٹس بھی شامل تھے۔ نائٹس بھی فرینکس کی طرح عیسائیت کے جانباز تھے۔ ان لوگوں نے کلیسا کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں وقف کر دی تھیں۔ نائٹس کو سپاہ کلیسا اور سپاہ یسوع کے نام سے بھی پکارا جاتا تھا۔ عیسائیوں کی یہ مذہبی عسکری تنظیم بھی فرینکس کی طرح بے رحم اور مسلمانوں کے خون کی پیاسی تھی۔ پاس تاریخی روایات کے مطابق فلسطین کے علاقے میں اتنا بڑا فوجی اجتماع پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ عیسائی سپاہیوں کی تعداد 25,000 سے بھی زیادہ تھی۔ اطالوی سوداگروں نے جب مقدس جنگ کا نام سنا تو وہ بھی مذہبی جوش و جذبات میں سفوریا پہنچ گئے۔ وینس، جنیوا اور لمبارڈی کے باشندے بھی ان عیسائی تاجروں کے ساتھ تھے۔ اس طرح صلیبیوں کی تعداد 30 اور 40,000 کے درمیان پہنچ گئی تھی۔ پھر جب یروشلم کے نگران اعلیٰ گائی آف لیسکنن نے ہر طرح صورتحال کا جائزہ لے لیا اور اسے یقین آ گیا کہ اپنی کثرت تعداد کے سبب عیسائی فوجی مسلمانوں پر غالب رہیں گے، تو اس نے سفوریا سے کوچ کیا اور نصارت کی پہاڑیاں عبور کر کے ایسڈ ریلان کے میدان میں پہنچا۔ راستے میں صلیبیوں کی فوج کو کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا، اس لیے وہ یلغار کے انداز میں آگے بڑھتی ہی چلی گئی۔ پھر جب لیسکنن الخولا کے قریب پہنچا تو اسے چاہ جالود پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا لشکر خیمہ نظر آیا۔ لیسکنن نے جالود کے عین مقابل توبانیہ کے مقام پر ڈیرے ڈال دیے۔ دونوں لشکروں کے درمیان مشکل سے 1 میل کا فاصلہ ہوگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال تھا کہ عیسائی فوج مدافعانہ جنگ لڑنے کی بجائے یلغار کرے گی، مگر خلاف توقع اس نے کوئی نقل و حرکت نہیں کی۔ صلیبیوں کی اس خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے بڑھ کر اس میدانی راستے پر قبضہ کر لیا جہاں سے عیسائی فوج کو رسد پہنچنے کے امکانات تھے۔ اطالوی سوداگر اپنے جہاز ساحل پر چھوڑ کر مقدس جنگ میں شرکت کرنے کے لیے آنکھیں بند کر کے چلے آئے تھے، اور انہوں نے اس بات کا اندازہ نہیں کیا تھا کہ اگر جنگ طول کھینچ گئی تو غذائی صورتحال کا کیا ہوگا۔ آخر اطالوی سوداگروں اور دوسرے عیسائی مسافروں کی جذباتیت اور عاقبت نااندیشی رنگ لائی۔ یہ اکتوبر 1183 عیسوی کے وسط کا زمانہ تھا اور بہت جلد اس علاقے میں برسات کا موسم شروع ہونے والا تھا۔ پھر جب اطالوی سوداگروں کو غذائی قلت کا سامنا ہوا تو انہوں نے اس جنگ کے قائد لگائی آف لیسکنن سے اس مشکل کو دور کرنے کا مطالبہ کیا۔ یروشلم کے نگران اعلیٰ نے انہیں دلاسا دیا کہ بہت جلد سامان رسد پہنچ جائے گا، مگر یہ لیسکنن کی خام خیالی اور ناقص جنگی منصوبہ بندی تھی۔ عیسائی فوج تک سامان رسد پہنچانے والے علاقے پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا مکمل قبضہ تھا۔ پھر یہ سنگین مسئلہ کس طرح حل ہوتا؟ آخر عیسائی فوجیوں کو فاقوں کی نوبت آ گئی۔ اس نازک صورتحال سے گھبرا کر اطالوی سوداگروں نے صلیبیوں کا ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا۔ اس سے عیسائی فوج میں بددلی اور بیزاری پھیلنے لگی۔ آخر کئی سالاروں نے شدید جھنجھلاہٹ میں لیسکنن سے کہا، آخر صلاح الدین ایوبی کے لشکر پر حملہ کرنے میں کیا قباحت ہے؟ ہم اتنے دن سے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہم اتنا طویل سفر طے کر کے صرف تماشا دیکھنے کے لیے آئے تھے؟ سیزیریا کے حاکم ہینری ڈیوک نے انتہائی ناگوار لہجے میں کہا، میں صلاح الدین ایوبی کی طرف سے حملے کا منتظر ہوں۔ لیسکنن نے اس طرح ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا جیسے وہ بہت بڑا ماہر جنگ ہو۔ اس جنگ میں جو پہل کرے گا شکست اسی کا مقدر بنے گی۔ صلاح الدین تو جنگ کا آغاز کر چکا۔ سیڈون کے بادشاہ جوسیلین نے انتہائی سخت لہجے میں لیسکنن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور وہ جنگ جیت بھی چکا، یہ تم کس طرح کہہ سکتے ہو؟ یروشلم کے نگران اعلیٰ کا لہجہ بھی سخت تھا، ابھی ہمارا ایک سپاہی بھی اپنے خون میں نہیں نہایا ہے اور تم دشمن کی فتح کا اعلان کر رہے ہو۔ ہمارے سپاہیوں کو خون میں نہانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ لیسکنن کا احمقانہ جواب سن کر سیڈون کا حاکم جوسیلین بری طرح مشتعل ہو گیا۔ کچھ دن بعد بھوک خود ہی ہمارے فوجیوں کا گلا گھونٹ کر مار ڈالے گی۔ پھر بات یہاں تک بڑھی کہ جوسیلین نے یروشلم کے نگران اعلیٰ کو نااہل ثابت کرتے ہوئے کہا، جس شخص کو محاذ جنگ کے بارے میں اتنی سی بھی معلومات نہیں کہ اس کی فوج کے لیے سامان رسد کس راستے سے آئے گا، وہ کس طرح جنگ لڑ سکتا ہے؟ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم ایک ناکارہ اور بے عقل سالار کی آواز پر اپنی جانیں گنوا دینے کے لیے چلے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر جوسیلین اپنے 5000 سپاہیوں کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ جوسیلین کے جاتے ہی دوسرے عیسائی حکمران بھی اپنے اپنے سپاہیوں کو لے کر واپس جانے لگے، جہاں تک کہ گائی آف لیسکنن یروشلم کے 10,000 سپاہیوں کے ساتھ تنہا رہ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
عیسائی فوجیوں کی واپسی کا یہ منظر دیکھا تو اپنے تیر انداز دستے کو آگے بڑھ کر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ پھر جیسے ہی مسلمان تیر انداز اپنی کمانیں کھینچ کر آگے بڑھے تو بزدل لسکنن اپنے فوجیوں کے ہمراہ میدان جنگ سے فرار ہو گیا۔ ایک انگریز مورخ آرچر نے اس واقعے کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ کیسا عجیب وقت تھا کہ جب الخولہ کے میدان میں 40,000 صلیبی اس دعوے کے ساتھ جمع ہوئے تھے کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نشان تک مٹا ڈالیں گے، مگر آسمان کی آنکھ نے جو منظر دیکھا وہ اس طرح تھا کہ 40,000 صلیبی ندامت کے پسینے میں نہائے ہوئے جھکے ہوئے سروں کے ساتھ میدان جنگ سے ناکام و نامراد جا رہے تھے۔ اس جنگ کا کوئی فیصلہ کن نتیجہ برآمد نہیں ہوا، پھر بھی عیسائیوں کے کیسر سبز و شاداب علاقے تباہ و برباد ہو گئے اور صلیبیوں کو شدید مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو نمایاں کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ ایک یہ کہ صلیبیوں کے دلوں پر والی مصر کی دھاک بیٹھ گئی، دوسرے یہ کہ 1,000 کے قریب فرینکس قتل ہوئے اور ان کا سالار ڈوڈن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قید میں آ گیا۔ لسکنے نے یروشلم پہنچ کر اپنا ایک سفیر دمشق بھیجا اور فرینکس کے سالار ڈوڈن کی رہائی کے لیے منہ مانگی رقم بطور فدیہ دینے کی پیشکش کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم کے نگران اعلیٰ کی اس درخواست کو بہت سختی کے ساتھ مسترد کرتے ہوئے کہا، ڈوڈن کے معاملے پر نہ کوئی سودے بازی ہو سکتی ہے، نہ کسی قسم کی مصالحت، اور آئندہ اس معاملے میں کوئی بھی مراسلت میرے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ یروشلم کا سفیر واپس کیا تو شاہ ارمینیہ رہوپن کا قاصد سالار ڈوڈن کے سلسلے میں اسی قسم کی پیشکش لے کر دمشق پہنچا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے آرمینیہ کے سفیر کو بھی اتنا ہی سخت جواب دیا، ڈوڈن کا خیال اپنے دل سے نکال دو، وہ مر چکا ہے اور ایک مردہ انسان پر گفتگو کرنا دانش مندوں کا فعل نہیں۔ عیسائی سفیروں کو اس قسم کے جوابات دے کر دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے شدید غصے اور نفرت کا اظہار کیا تھا، ورنہ صورتحال یہ تھی کہ فرینکس کا سالار ڈوڈن زندہ تھا اور اس کے کمرے پر سخت حفاظتی پہرا لگا ہوا تھا۔ والی مصر دن میں ایک بار ضرور اس کے کمرے میں جاتے تھے اور سلطان کے سامنے سالار ڈوڈن کے جسم پر 10 کوڑے لگائے جاتے تھے۔ جب ڈوڈن کوڑے کی ہر ضرب پر کسی ذبح ہونے والے جانور کی طرح چیختا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہونٹوں پر ایک آسودہ مسکراہٹ ابھر آتی تھی اور وہ فرینکس کے سالار سے مخاطب ہو کر کہتے تھے، تیری چیخیں ان بے گناہ اور مجبور مسلمانوں کی چیخوں کا معاوضہ نہیں جو دمشق کے نواحی علاقوں میں تیرے ہاتھوں قتل کیے گئے۔ میں تو تجھے صرف اس لیے چیختا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں کہ اپنے مقتول دینی بھائیوں کی چیخوں کو اس وقت تک یاد رکھ سکوں جب تک ایک ایک فرینکس میرے سپاہیوں کے ہاتھوں قتل نہ ہو جائے۔ ذاتی طور پر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک انتہائی فراخ دل، اعلیٰ ظرف اور دشمنوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنے والے انسان تھے، لیکن اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عام مسلمانوں کے حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں وہ ایک آہنی چٹان سے بھی زیادہ سخت تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مارکہ الغولہ سے فارغ ہونے کے بعد اکتوبر 1183 عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شاطم رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجنالڈ کو اس کے ناقابل معافی گناہ کی سزا دینے کے لیے کرک کی طرف بڑھے۔ والی مصر کی فوجوں نے کرک کے نواحی علاقے بڑی آسانی سے فتح کر لیے، جہاں تک کہ شہر پر بھی سلطانی فوج کا قبضہ ہو گیا، لیکن رجنالڈ اور اس کے لشکر نے فرار ہو کر قلعے میں پناہ لے لی اور دروازے بند کر لیے۔ کرک کا قلعہ اپنی مضبوطی کے باعث ناقابل تسخیر سمجھا جاتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے 7 منجیقیں نصب کر کے 1 مہینے تک سنگباری کرائی، مگر کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ قلعے کی مضبوط فصیلوں میں اتنا شگاف بھی نہ پڑ سکا کہ اس سے گزر کر ایک سپاہی بھی قلعے کے اندر داخل ہو سکتا۔ محاصرہ طول پکڑ جانے کے سبب دوسرے عیسائی حکمرانوں کو اتنا موقع مل گیا کہ وہ رجنالڈ کی مدد کے لیے اپنے فوجیں روانہ کر سکیں۔ مجبوراً سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ محاصرہ اٹھا کر واپس جانے لگے، مگر پھر بھی چلتے چلتے والی مصر نے غائبانہ طور پر والی کرک رجنالڈ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے دنیا کے سب سے زیادہ لعنت زدہ انسان، میں دوبارہ آؤں گا اور اس وقت تک آتا رہوں گا جب تک کہ حق تعالیٰ مجھے میری قسم پوری کرنے کی توفیق عطا نہیں فرما دیتا۔ اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی قسم یہ تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے رجنالڈ کو قتل کریں گے۔ کرک سے واپسی کے فوراً بعد سیاست نے ایک اور نئی کروٹ لی۔ اربیل کا حکمران بدر الدین اور جزیرہ کا حاکم سنجر شاہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے والی مصر کی اطاعت قبول کر لی۔ سنجر شاہ والی موصل عزاء الدین مسعود کا حقیقی بھانجا تھا،
جب عزاء الدین مسعود کو یہ خبر ملی تو اس نے سنجر شاہ کو تنہائی میں طلب کر کے بری طرح ڈانٹا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ وفاداری سے نکل جانے کے لیے کہا، مگر سنجر شاہ نے ماموں کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ کر چلا گیا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ معمار ملت ہیں، ان کا ساتھ دینے ہی میں ہم سب کی عافیت ہے۔ عزاء الدین مسعود نے اس وقت تو اپنے بھانجے کو کچھ نہیں کہا، لیکن اربیل کے حکمراں بدر الدین کو سخت سزا دینے کا فیصلہ کر لیا۔ بدر الدین نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے برق رفتار قاصد کو دمشق روانہ کیا اور صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد کی درخواست کی۔ سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے 15 اپریل 1185 عیسوی کو بیرہ کے مقام پر دریائے فرات عبور کیا، جہاں صلاح الدین ایوبی کا معتبر اور جانباز حلیف کوکبری بھی ان سے آ ملا۔ راس العین کے مقام پر صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے خبر دی کہ مشرقی علاقے کے تمام حکمراں عزاء الدین مسعود کو فوجی امداد پہنچانے کے لیے متحد ہو گئے ہیں، مگر سلطان رحمۃ اللہ علیہ نے اس اہم ترین خبر کو ایک انتہائی معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا اور اپنی فوج کے ساتھ مریدین کی پہاڑی کے دامن سے گزرتے ہوئے دوئیسر جا پہنچے۔ یہ ان کے حلیف کا علاقہ تھا۔ نتیجتاً جہاں کی فوج بھی سلطان کے ہمراہ ہو گئی، پھر جون 1185 عیسوی کے وسط میں سلطان موصل کے نواحی علاقے میں پہنچ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آمد کی خبر سن کر والی موصل عزاء الدین مسعود بدحواس ہو گیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ سلطان اس حد تک بھی قدم اٹھا سکتے ہیں۔ والی موصل میں سلطان صلاح الدین ایوبی سے جنگ کرنے کی نہ تو ہمت تھی نہ صلاحیت۔ مجبوراً اس نے اپنی بوڑھی والدہ اور 2 بیویوں کو صلح کی درخواست دے کر سلطان صلاح الدین ایوبی کی خدمت میں بھیجا۔ بادشاہوں کی طویل تاریخ میں شاذ و نادر ہی ایسے واقعات پیش آئے ہوں گے جب مردوں کی بجائے عورتوں نے سفارت کے فرائض انجام دیے ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خاندان زنگی کی معزز خواتین کا بے حد احترام کیا، لیکن صلح کے معاملے میں کوئی بات نہیں کی۔ مجبوراً وہ خواتین واپس چلی آئیں اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار پھر موصل کا محاصرہ کر لیا۔ موصل کا شمار مضبوط ترین قلعوں میں ہوتا تھا، اس لیے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ شدید سنگ باری کے باوجود اپنے مقصد میں کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ برسات کا موسم بھی شروع ہو چکا تھا۔ مجبوراً والی مصر محاصرہ اٹھا کر دیار بکر چلے گئے۔ پھر برسات کا موسم ختم ہوتے ہی اگست کے آخر میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے واپس آ کر دوبارہ موصل کا محاصرہ کر لیا۔ اس وقت اس علاقے میں شدید ترین گرمی پڑ رہی تھی، جس کے اثر سے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سخت بیمار ہو گئے۔ والی مصر کو تیز بخار نے گھیر لیا تھا۔ عام دوائیں استعمال کی گئیں، مگر کئی دن تک بخار میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ آخر سالاروں نے تبدیلی آب و ہوا کا مشورہ دیتے ہوئے ہیران جانے کا مشورہ دیا۔ ہیران سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے قابل اعتماد حلیف اور دوست کوکبری کا علاقہ تھا۔ وہاں سلطان کو آرام و سکون کے ساتھ بہتر طبی سہولتیں بھی میسر آ سکتی تھیں۔ ایک ہفتے کے بخار نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھا کر رکھ دیا تھا۔ اگر ان کی جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو بستر پر اٹھ کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، مگر حق تعالیٰ نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو غیر معمولی ہمت اور قوت ارادی عطا کی تھی۔ جب وہ ہیران جانے کے لیے بستر سے اٹھے تو ذوف و نکاح سے ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ سلطان کی یہ حالت دیکھ کر کوکبری اور 2 سالار انہیں سہارا دینے کے لیے آگے بڑھے، مگر سلطان کی غیرت و شجاعت نے اسے گوارا نہیں کیا۔ مجھے چھوڑ دو، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تیز لہجے میں کہا، اور دونوں سالاروں کے ہاتھوں کو الگ کر دیا جو ان کے بازو تھامے ہوئے تھے۔ میں بفضل تعالیٰ اپنے قدموں پر چل سکتا ہوں۔ سالاروں نے مجبوراً سلطان کے دونوں بازو چھوڑ دیے۔ تمام لوگ والے مصر کی اس عادت سے واقف تھے کہ وہ مشاورت کو پسند کرتے تھے، مگر جب کسی کام کا ارادہ کر لیتے تھے تو اسے پورا کیے بغیر نہیں چھوڑتے تھے، چاہے اس کام کو انجام دینے میں ان کی جان ہی کیوں نہ چلی جاتی۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ والی مصر لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اپنے گھوڑے تک پہنچے اور آہستہ آہستہ اس کی پشت پر سوار ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر بعض سالاروں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیماری نے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو اس قدر تھکا ڈالا تھا کہ گھوڑے پر سوار ہوتے وقت انہوں نے انتہائی سست روی کا مظاہرہ کیا، ورنہ آج سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے شہ سوار تھے جو ہمیشہ اچھل کر گھوڑے کی پشت پر سوار ہوتے تھے، اور اسی صفت نے سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو چگان کا سب سے بڑا کھلاڑی بنایا تھا۔ اور آج وہی عظیم شہ سوار بمشکل اپنے گھوڑے کی لگامیں پکڑے ہیران کی طرف جا رہے تھے۔ اگرچہ سالاروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے آگے اپنے سر خم کر دیے تھے، لیکن پھر بھی سلطان کو گھیرے میں لیے ہوئے چل رہے تھے۔ انہیں اندیشہ تھا کہ کسی بھی وقت سلطان کے ہاتھ سے گھوڑے کی لگامیں چھوٹ سکتی ہیں، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے
بے پناہ استقامت کا مظاہرہ کیا۔ کئی بار ان کے ہاتھ کانپے لیکن گھوڑے کی لگامیں نہیں چھوٹیں۔ آخر طویل فاصلہ طے کر کے اپنے دوست کو قبری کے محل میں پہنچے اور بستر پر لیٹتے ہی بے ہوش ہو گئے۔